افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کا عمل مکمل ہونے سے پہلے ہی طالبان نے ملک کے 85% حصے پر قبضہ کر لینے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے واضح اثرات اب پاکستان میں بھی طالبان عناصر کی بڑھتی ہوئی طاقت کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا ایک واضح ثبوت 9 جولائی کے روز پشاور شہر کے پوش علاقے بورڈ بازار میں افغان طالبان کے حق میں نکالی جانے والی ایک بڑی ریلی تھی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کرنے والے موٹر سائیکل اور کار سواروں نے طالبان امارت اسلامی افغانستان کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور وہ مسلسل افغان طالبان کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس ریلی کی ایک فوٹیج میں جلسے کے شرکاء کو بورڈ بازار میٹرو اسٹیشن پشاور سے یونیورسٹی روڈ کی جانب رواں دواں دیکھا جا سکتا ہے۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ اس ریلی کے شرکاء دراصل افغانستان میں دشمن فوج کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والے افغان طالبان کمانڈر مولانا عبدالرشید کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ عبدالرشید کا تعلق پشاور کے نواحی علاقے ریگی سے تھا، جہاں اس کی تدفین کی گئی۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی اس ریلی کا سخت نوٹس لیا گیا ہے اور آئندہ انہیں ملک کے کسی بھی علاقے میں اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تاہم افغان طالبان کی پشاور شہر میں ہونے والی ریلی نے افغان حکومت اور امریکی انتظامیہ کے ان الزامات کو تقویت پہنچائی ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کی سرپرستی کر رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ تیزی سے افغانستان کے بیشتر حصوں پر قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان اس الزام کی سختی سے تردید کر رہا ہے، لیکن نہ تو اشرف غنی کی حکومت اور نہ ہی بائیڈن انتظامیہ پاکستان کا موقف تسلیم کرنے پر تیار ہے۔ دراصل گزشتہ 20 برسوں میں افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کا خمیازہ براہ راست پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 70,000 سے زیادہ پاکستانی، جو کسی بھی اعلانی جنگ میں مرنے والوں سے زیادہ ہیں، ایک ایسی جنگ میں مارے جا چکے ہیں جو کبھی لڑی ہی نہیں گئی۔ کوئی شہر اور قصبہ ایسا نہیں جو دہشت گردی سے محفوظ رہا ہو، اور کوئی گاؤں دیہات ایسا نہیں جہاں کوئی نہ مرا ہو۔ انسانی جانوں کے علاوہ معاشی نقصان کا تخمینہ اربوں ڈالرز میں لگایا جاتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ افغانستان میں بدامنی کا خمیازہ صرف انسانی جانوں اور معاشی نقصان کی حد تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کا سماجی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے، جو کہ ناقابل تلافی ہے۔ پاکستانی معاشرہ سن 2001 سے پہلے اور اس کے بعد واضح طور پر تقسیم ہو چکا ہے۔ عدم برداشت، مذہبی منافرت، فرقہ پرستی، تکفیریت اور انتہا پسندی کو اس قدر فروغ ملا ہے کہ اب پاکستان نے شاید سب کو کئی محاذوں پر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مدرسے تو ایک طرف، جامعات اور کالجز میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ پیش آنے والے ایسے واقعات دہرانے کی ضرورت نہیں جن کی کہیں اور مثال کم ملتی ہے۔ امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے اعلان کے بعد سے رونما ہونے والے کئی واقعات عام شہریوں کے لیے تو ناقابل فہم ہیں ہی، مگر حکومت پاکستان کے لیے بھی شاید ناقابل یقین ہے۔ ایک رات میں امریکی افواج کا افغان حکام کو اطلاع دیے بغیر بگرام کا ہوائی اڈہ خالی کرنا اور اپنے چھوٹے ساز و سامان کی کھلی لوٹ مار کی اجازت دینا، جگہ جگہ اسلحہ اور گولہ بارود طالبان کے حوالے کرنا، جہاں جہاں امریکی فوج کے اڈے تھے وہاں افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بغیر مزاحمت کے طالبان کو قبضہ کرنے دینا اور مقامی لوگوں کی طرف سے بلا چون چرا طالبان کو خوش آمدید کہنا، یہ سب باتیں ماضی سے مختلف ہیں۔ واقعات و شواہد اس بات کے عکاس ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر متوقع تو ہے، مگر اچانک نہیں ہوا ہے۔ اس کے پیچھے بھی کوئی سوچ کار فرما ہے۔ اگر امریکی فوج نے غلطی سے اسلحہ اور گولہ بارود طالبان کے حوالے کیا ہے تو یہ نہ صرف اس کی فاش غلطی ہے بلکہ اس کی شرمناک شکست کا بھی ثبوت ہے، کیونکہ یہ غلطی تاریخ میں اسلحہ چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ جانے سے تعبیر کی جائے گی۔ اس لیے یہ بات ہمارے پالیسی سازوں کے لیے ناقابل یقین ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے کسی اعلانیہ یا خفیہ معاہدے کے تحت افغان طالبان کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی، تاوان یا ازالے کے طور پر اپنا اسلحہ اور ساز و سامان ان کے حوالے کیا ہے تو یہ افغانستان میں ایک مستقل خانہ جنگی کی بنیاد ہے، جو اگلی کئی دہائیوں تک جاری رہے گی اور اس سے کوئی بچ نہیں پائے گا، حتیٰ کہ امریکہ خود بھی محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ ایک تیسرا امکان جو تجزیے سے زیادہ سازشی تھیوری کے زمرے میں آتا ہے وہ یہ کہ امریکہ کی طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے کہ وہ روس کے بعد چین کے اس خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سازشی تھیوری کو طالبان کے چین اور وسطی ایشیائی ممالک کی سرحدوں سے ملحقہ بدخشاں اور دیگر صوبوں میں بغیر مزاحمت کے کنٹرول حاصل کرنے سے بھی تقویت ملتی ہے۔ اگر اس سازشی تھیوری کے پیچھے کوئی صداقت ہے تو پھر مستقبل میں پاکستان کی مشکلات میں زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کے لیے چین سے دوستی کا دم بھرنے اور امریکہ سے منہ موڑنے میں کسی ایک کا انتخاب مشکل مرحلہ ہوگا۔ دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جبکہ امریکہ کے بعد چین ڈوم اور منترا کے ساتھ سامنے آئے گا۔ اگر اس سیاسی تھیوری کے پیچھے صداقت کا تھوڑا سا بھی شائبہ ہے تو سب سے زیادہ مشکل میں چترال اور گلگت بلتستان، خاص طور پر بالائی غزر اور ہنزا کے لوگ ہوں گے، جن کے ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کی طرح روندے جانے کے امکانات زیادہ ہیں، جس کے اشارے بھی پچھلے ایک عرصے سے مل رہے ہیں۔ طالبان کے افغانستان میں دیگر ممالک خاص طور پر چین کی سرحد سے ملحقہ علاقوں میں پیش قدمی کے ساتھ ہی گلگت بلتستان خاص طور پر شاہراہ قراقرم پر مسلح جتھوں کی رونمائی اور ریاستی اداروں کی خاموشی سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہو گیا ہے۔
کہ شاید ایک بار پھر بین الاقوامی طاقتیں اس خطے میں اپنا جال بچھانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ شاید اسی لیے اب پشاور شہر کے پوش علاقوں میں بھی افغان طالبان نے دندنانا شروع کر دیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ افغانستان کے معاملے میں تاریخ کے اسباق بھی کافی تلخ ہیں۔ صرف امریکہ کی تاریخی بے وفائی، بے رخی اور خود غرضی سے بھری ہوئی نہیں، بلکہ افغانوں نے بھی خانہ خدا میں حلف لے کر اس کی پاسداری نہیں کی، اور پاکستان نے بار بار دھوکہ کھانے کے بعد بھی ہمیشہ امریکہ اور افغان طالبان دونوں پر اعتبار کیا ہے، لیکن جواب میں اسے ہمیشہ الزامات کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے ہی الزامات کو رد کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موئید یوسف نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں واضح کیا ہے کہ پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ نہیں ہے، اور امریکہ افغانستان سے نکل کر اسی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہے جو 90 کی دہائی میں کی گئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر موئید یوسف نے یہ حتمی وعدہ کرنے سے انکار کیا کہ طالبان نے اگر طاقت کے زور پر دارالحکومت کابل پر حملہ کر کے اپنی حکومت قائم کی تو اسے قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ حالانکہ پاکستان بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ تشدد کے نتیجے میں قائم ہونے والی کوئی حکومت قابل قبول نہیں ہوگی، تاہم اب طالبان کے بزور طاقت اقتدار پر قبضہ کرنے کی صورت میں انہیں تسلیم کرنے کے سوال پر ڈاکٹر موئید یوسف کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جب وقت آئے گا تو بتائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اسی قسم کے غیر واضح اشارے اس کے اصل ارادوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام لگتا ہے، جس کی ایک واضح مثال پشاور میں افغان طالبان کے حق میں نکلنے والی بڑی ریلی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ افغان طالبان کے طاقت پکڑنے سے تحریک طالبان پاکستان بھی مضبوط ہوگی، جس سے ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔